تو گویا دیکھنا یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں کیا کیا جائے۔ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو تو یہ کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاملے کو دونوں میں ختم کرے، آپس میں مسئلے حل کرے اور دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ایون اپنے پیرنٹس کو بھی انوالو نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مسئلے مزید بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی سیلف ہرٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا جو مقام ہے وہ بھی پھر نظروں سے گر جاتا ہے۔ لڑائی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے لیکن اگر اس طرح کی چیزیں کر لی جائیں تو پھر ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت دیر تک ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے اور اسی طرح پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، تو گویا اس کی پوچھ بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی حفاظت کا ذمہ نکاح کے ذریعے عورت کو دے دیا، تو اس کے ایبوں کی حفاظت، اس کے ٹیمپر کی حفاظت، اس کے بیڈ بیہیویئرز کی حفاظت اور اس کے مینٹل ہیلتھ کی حفاظت، یہ سب مرد کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ عورت کو یاد رکھنا ہے کہ شکوہ محبت کا قاتل ہے، تو لہٰذا بات بات پر شکوے نہ کرے۔ لڑائی جھگڑوں کی صورت میں قرآن ہمیں کیا حل بتاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے۔ نشوز کا لفظ نشزہ سے ہے، نشزہ کہتے ہیں بغاوت اور سرکشی کرنے کو۔ عورت کا شوہر کی بات نہ ماننا، ہمبل نہ ہونا، اس کو عزت نہ دینا، عورت کا اپنے شوہر کو گالی گلوچ کرنا اور اس کا خاص حق اس کو نہ دینا نشوز کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک جو عورت کر رہی ہے تو پھر کرنا کیا ہے، فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو۔ پہلا سٹیپ کیا ہے، نرم دلی سے نصیحت کی جائے۔ واعظ کہتے ہیں دل نرم کرنے والی، محبت والی گفتگو کو، اور واعظ کے دوسرے معنی ہیں اجر و ثواب کی امید دلا کر بات کرنا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے عورت سے بات کی جائے اور اسے سمجھایا جائے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ سمجھا دیا تو ساتھ ہی دوسرے سٹیپ پہ چلے جاؤ، بلکہ نہیں، اس ایک سٹیپ میں ہی ٹائم لگتا ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ پہ اور ان کے مینٹل سٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کئی دفعہ مہینہ لگ جاتا ہے، سال لگ جاتا ہے اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹائم۔ لیکن دوسرا سٹیپ پھر کب کیا جائے، جب پہلے پہ ہار مان لی جائے، اور وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ مرد مینٹلی اسٹرانگ ہے تو لہٰذا وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور علیحدہ کر دو ان کے بستر، یعنی کہ پہلے پیار سے سمجھایا، اب دوسرا رستہ، سمجھانے کے دو ہی طریقے ہیں، پیار سے یا پھر ڈانٹ سے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو یا روم سیپریٹ کر دو، یعنی تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرو، اور ان دونوں میں سے ایک، پھر مرد کو بھی پتہ چل جائے گا، انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ عورت کس طرح سے مانتی ہے۔ پھر اسی طرح موڈ سوئنگس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، سم ٹائمز عورت پیار سے مان جاتی ہے، سم ٹائم ناراض ہونے پہ مانتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل ایموشنل بنایا ہے اور نرم بنایا ہے، تو لہٰذا وہ مرد کی ناراضگی برداشت نہیں کرتی۔ پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو انہیں، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اب پہلے سٹیپس کو کوئکلی پورا کر کے یا پھر پورا کیے بغیر ہی کوئی مرد تیسرے پہ نہیں آ سکتا، اگر ایسا کرے گا تو اس سے سوال ہوگا۔ مارنا کیسا ہو، ایسا مارنا کہ نہ نشان پڑے اور نہ ہی چہرے پر مارا جائے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں مارنے سے مطلقاً روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھے لوگ اپنی بیوی کو کبھی نہ ماریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اچھا مت سمجھنا جو اپنی بیوی کو مارے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو سٹیپس تو ایک طرح سے حکم ہیں، لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ یہ لفظ حکم نہیں ہے بلکہ آپشن ہے، گھر بچانے کے لیے، کیونکہ اصل مقصد گھر بچانا مقصود ہے، چاہے نصیحت کر کے کرو، چاہے ناراض ہو کے کرو، اور اگر ان دونوں سے نہیں بچتا تو پھر مار کے کرو، لیکن اگر مارنے سے مزید گھر ٹوٹنے کا ڈر ہے تو پھر اس سے بچا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے اور پھر رات کو اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کرتا ہے، یعنی کہ ایک محبت کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے اس رشتے میں رکھا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی احترام کیا جائے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو گویا مارنا صرف اس لیے کہ تاکہ بات گھر ٹوٹنے تک، طلاق تک نہ پہنچے، اور آگے فرما دیا پھر اگر وہ اطاعت کر لے، یعنی ان میں سے ایک بھی سٹیپ پر اگر وہ عورت اطاعت کر لے، مان لے، تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی اور راستہ، یعنی پھر کسی اور اگلے سٹیپ کی طرف نہ جاؤ۔ اگر اس نے نصیحت سے بات مان لی تو پھر اگلے سٹیپ پہ نہ جاؤ، اگر اگلے سٹیپ سے بات مان لی تو وَاضْرِبُوهُنَّ تک نہ جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت علم والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں چوتھا حل بتایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، پھر اگر ڈر ہو تمہیں اختلاف کا بینہما، آپس میں، یعنی کہ ان سب کے بعد بھی اختلاف اسی طرح ہی ہے آپس میں، تو پھر مقرر کرو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے۔ ایسا نہیں کہا کہ مرد اپنی پیرنٹس کو لے آئے یا پھر عورت بات بات پر اپنے پیرنٹس کو شکایتیں لگاتی پھرے، نہیں، دونوں طرف سے ایک منصف لایا جائے اور اس سے پہلے کوئی بھی فریق اپنے پیرنٹس تک یا جو بھی منصف مقرر کرنا ہے اس تک بات کنوے نہ کرے، جو بھی ہوگا
گھر میں ایک عدالت بنے گی، کورٹ میں طلاق تک بات جانے سے پہلے گھر میں ایک عدالت بنے گی جس کا مقصد صلح کرانا ہوگا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا نہیں، ایک دوسرے پر طنز اور طعنے کرنا نہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں ایک لڑائی ہوئی جو نشوز میں آتی ہو، یہ سارا کچھ نشوز کی حالت میں ہے، عام جو میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں وہ کامن ہیں، ان پر نہیں یہ سب کیا جائے گا۔ تو گویا یہ نصیحت کی، پھر ایک دوسرے سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور مار کر بھی سمجھایا، مارنا بھی کیسا جو ہم پڑھ چکے پیچھے، اور پھر اس کے بعد ایک منصف مقرر کیا گیا جس کا مقصد اصلاح تھا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ مقصد اصلاح ہے ان یرید اصلاحا یوفق، کہ اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، کون دونوں؟ وہ دونوں میاں بیوی یا پھر منصف، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خبر والا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ اگر مرد یا بیوی میں سے کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، لہٰذا خیال رکھا جائے کہ کپلز ایک دوسرے کو طلاق دینے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ وہ صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس وجہ سے سفر کرتی ہیں۔